بہنوں سے متعلق کچھ مسائل تھوڑے سے ذہن میں رکھیں۔ بعض بہنیں کو یقین ہوتا ہے کہ جب ہم عمرے کے لیے پہنچیں گی تو ایام شروع ہو جائیں گے یا پھر طواف زیارہ کے ٹائم ہوں گے، تو اگر یہ کوئی ٹیبلٹس وغیرہ یوز کرنا چاہیں کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کہ جس سے ایام رک جائیں تو یہ کر سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر چاہے وہ دن آئیں بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہو رہی تو ان کے لیے ہر چیز کرنا بالکل جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرض کر لیں کہ یہ طواف زیارہ کرنا چاہتی ہیں لیکن ایام شروع ہو گئے اور فلائٹ بھی بڑی کلوز ہے، رک ہی نہیں سکتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کو اسی حالت میں طواف زیارہ کر لینا چاہیے۔ یہ کریں گی لیکن چونکہ ایک جرم ہے تو بدنہ لازم ہوگا، گائے یا اونٹ ذبح کرنا ہوگا۔ ہاں اگر ان کو کسی طریقے سے ایسا موقع مل جائے کہ مثلا 12 کے بعد دوبارہ یہ طواف کر سکتی ہیں تو دوبارہ کر لیں، تو بدنہ ختم ہو جائے گا اور دم لازم آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ 12 کے بعد اگر دوبارہ یہ کر لیں تو بدنہ ساقط ہو جائے گا اور دمبا یا بکرا وغیرہ ذبح کرنا ہوگا۔ لیکن اگر انہوں نے اس ناپاکی کی حالت میں طواف کیا اور 12 کے سے پہلے یا بعد میں موقع نہیں مل سکا تو بہرحال بدنہ کی قربان۔ لیکن ذرا ذہن میں رکھیے گا، طواف وداع جو ہے اس میں اگر عورت ان ایام میں ہے تو یہ ترک کر کے جا سکتی ہے، نہ کرے، ترک کر کے جا سکتی ہے اور اس پہ دم بھی لازم نہیں ہوگا۔ طواف وداع کی بات کر رہا ہوں، طواف رخصت کی جو ہے وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا۔ ایک چیز یہ ہے خواتین کے لیے خاص طور پر کہ حالت احرام میں آنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہوتا۔ لہذا مثال کے طور پہ کسی بہن کی فلائٹ ہے، اسے ابھی مکہ روانہ ہونا ہے اور ایام شروع ہو گئے، تو یہ احرام کی نیت اسی حالت میں کریں گے، کیونکہ نیت کرنے کے لیے حالت احرام میں آنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، اسی حالت میں کر لیں گی۔ لیکن جب یہ مکے پہنچیں گی تو لازم بات ہے کہ ناپاک ہیں تو عمرہ نہیں کر سکتی، تو یہ انتظار کریں گی جب یہ ایام گزر جائیں، پھر پاک ہونے کے بعد عمرہ وغیرہ کریں۔ اور اسی طرح اس حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتی، تو اس لیے وہ مسجد کے باہر جو فنائے مسجد فرش وغیرہ وہاں تو یہ بیٹھ سکتی ہیں، حرم کے اندر داخل نہ ہو ان ایام میں۔ جب یہ ایام گزر جائیں تو پھر یہ پاک ہو کر عمرہ وغیرہ ادا کر